ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جس کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں کوئی نحوست نہیں، اس مہینے میں بھی دیگر مہینوں کی طرح نیکی کے کام کرنا، دعا کرنا اور اللہ سے قربت حاصل کرنا باعث اجر ہے۔ ماہ سفر میں چند اہم اور آسان وظائف درج ذیل ہیں جنہیں روزانہ معمول بنا لیا جائے یا ہفتے میں کسی بھی دن کر لیا جائے تو انشاءاللہ روحانی فوائد حاصل ہوں گے۔ استغفار، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا، اس سے گناہوں کی معافی، رزق میں برکت اور دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ درود شریف، درود ابراہیمی یا کوئی بھی مختصر درود شریف روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف ہر مشکل آسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کو کھینچتا ہے۔ آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا حفاظت، سکون اور شیطانی وسوسوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے نظر بد، حسد اور جادو کے اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمہ روزانہ 70 بار پڑھیں۔ یہ ہر قسم کی پریشانی، خوف اور تنگی کے وقت تنہائی مؤثر عمل ہے۔ ماہ سفر کو نحوست والا مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ اس مہینے کو بھی عبادت، ذکر اور دعا کے ذریعے خیر و برکت سے بھرپور بنائیں۔ نیت خالص ہو تو چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ رزق کے لیے دست غیب کا وظیفہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ آیت تم لوگ کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کا پڑھنا تمہیں کفایت کرے گا۔ جو بندہ اس کو پڑھ لے گا تو وہ دنیا آخرت کے خزانے حاصل کر لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی آیت کے بارے میں آپ سے بات کریں گے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک آیت کو جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ جو بندہ یہ آیت کریمہ پڑھے گا، اللہ پاک اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور پھر بندہ اللہ پاک پر بھروسہ کرے اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کرے تو وہ اس کو دونوں جہاں میں کافی ہے۔ تو آپ نے توکل اختیار کرنا ہے، ملے گا وہی جو آپ کا مقدر، جو آپ کا نصیب ہے۔ تو اللہ کی رضا میں راضی رہو گے، توکل کرو گے، صبر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا اور ثواب سے بھی محروم نہیں ہوں گے۔ پھر جو بندہ نماز پڑھے گا، فرائض کے ذریعے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا اور نوافل کے ذریعے اس حاصل شدہ قرب کو برقرار رکھے گا تو پھر وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو سوال کرتا ہے اس کا وہ سوال پورا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، پھر وہ بندہ ان میں شامل ہو جاتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کے حوالے سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بڑا خاص عمل بیان کروں گی۔ جو بندہ اس آیت کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ دنیا سے بے نیاز ہوگا، مخلوق سے بے پرواہ ہوگا، رب کریم سے جو سوال کرے گا، جو حاجت مانگے گا انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ یہ بڑی عظیم الشان آیت کریمہ ہے۔ بے حد قوی، مشکل اور اہم حاجت کے لیے اس دعائے معظم کا پڑھنا انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ثابت ہوگا۔ تو بڑی توجہ اور دھیان سے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمانا ہے، کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور وظائف کے حوالے سے تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ تو سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 جو لوگوں کو کفایت کرنے والی آیت ہے، اس آیت کی شان مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، اور ان آیات میں اللہ پاک نے کس چیز کی بشارت دی ہے
اور توکل کی کیا فضیلت ہے وہ مختصر بیان کروں گی۔ انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، تو ویڈیو کو مکمل سماعت فرمانا ہے۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی آیت ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اوپر والی آیت کے آخری حصے میں اللہ پاک سے ڈرنے والے کو ایک بشارت دی گئی ہے، اور یہاں اسے مزید بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے گا اور اپنے تمام امور اسی کے سپورٹ کرے گا تو وہ اسے دونوں جہاں میں کافی ہے۔ بے شک اللہ پاک اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا توکل کرو یا نہ کرو، ملے گا وہی جو مقدر ہے۔ تو توکل چھوڑ کر ثواب سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ توکل ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اللہ پاک پر توکل کرنا چاہیے اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پاک پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فاقہ میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے تو اللہ پاک اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا۔ جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ اسے جلد وفات دے کر یا دیر سے رزق عطا فرما کر بے نیاز کر دے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک کے 4 ناموں کا وظیفہ۔ اللہ پاک کی غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساتھ اس نظم کا عمل کر لیں۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اللہ پاک کی غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں اور تمام نحوستوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کی خدمت میں ہر نماز کے بعد کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ لوگ چند منٹ نکال لیں اور یہ مجرب عمل یا رحمان، یا رحیم، یا فتاح اور یا وہاب، اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کی برکت سے گھر کی تمام پریشانیاں، بیماریاں اور تمام نحوستیں گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر چلی جائیں گی۔ آپ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں گے، کامیابی اور رزق آپ کے پیچھے ہوگا۔ تو یہ اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ جو بندہ اس وظیفے کو صبح ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کی برکت وہ اپنے گھر کی تمام حاجتیں پوری کر لیتا ہے۔ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے، جو بندہ اس وظیفے کو پڑھے گا اللہ پاک پریشانیوں کو اس سے دور فرما دے گا۔ اگر دنیا جہاں کی کامیابی چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں دولت وافر مقدار میں چاہتے ہو تو یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات میں غیب سے آسانیاں ہوں گی، کیونکہ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس بندے نے بھی اس عمل کو صرف ایک بار اپنی زندگی میں پڑھ لیا تو اللہ پاک اس کے لیے ایسی جگہوں سے آسانیاں فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنا بہت آسان ہے کیونکہ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے میں اور زبان میں بہت ہلکے ہیں، لیکن ان پر جو انعامات ملتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ صرف چند بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
کس طرح آپ کے پریشان کن حالات کو خوشحالیوں میں تبدیل فرماتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ بالآخر تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہر قسم کی مشکل اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو بندہ یہ چاہے کہ اس کو ہر کام میں کامیابی ہو، رزق اور فتح یابی کا سلسلہ اس کے پیچھے چلے، وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے، رزق اور فتح یابی کا سلسلہ اس کے پیچھے چلے، وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے، حاسد کی حسد اور شر سے محفوظ رہے، اللہ پاک اس کا غیبی وسیلہ بنا دے۔ جو بندہ یہ چاہیے کہ اس کو ہر دعا پوری ہو، ہدایت نصیب ہو، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اس کی حاجتیں پوری ہوں، اللہ کی طرف سے اس کو مدد اور فتح نصیب ہو، دل اور روح پاکیزہ ہو، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے۔ تو آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، انشاءاللہ ان کے حوالے سے مکمل طریقہ آگے بیان کروں گی، تو توجہ سے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمانا ہے اور ان وظائف کو دل سے پڑھنا ہے، اور تمام بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک سب کی تکلیفیں دور فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو۔ ملائکہ کا استغفار اس کے لیے ہے، یہ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز پڑھنے سے 10 عمدہ باتیں حاصل ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت میں عزت اور آبرو حاصل ہوتی ہے، بدن تمام بیماریوں سے نجات پاتا ہے، پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا دعا کے قبول ہونے کی چابی کی مانند ہے۔ نماز قبر کی تاریکی میں تنہائی کی ساتھی ہوتی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیتی ہے۔ حوروں کے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں کھانے کو ملیں گی اور جہنم کی آفتوں سے نمازی محفوظ رہے گا۔ نمازی سے روز محشر اللہ پاک راضی ہوگا۔ نمازی کو جنت کی دل پسند نعمتوں کے علاوہ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، اور نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ نماز کی برکت سے ذخیرہ اور چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو دست غیب کا ایک ایسا عمل بتاتے ہیں کہ کوئی شخص مفلس اور لاچار ہو، ذریعہ معاش کوئی نہ ہو، دل میں کوئی بڑا مقصد ہو، اس وقت یہ عمل کرے، اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ جس مشکل پریشانی کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کامیابی اور رزق آپ کے پیچھے ہوگا، لیکن یقین کامل سے پڑھنا ہے، اور 5 وقت نماز اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے وہی پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ پاک اور صاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو پاک اور صاف نہ ہو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کامل ایمان یقین نہیں ہوتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خاص عمل کامل یقین سے کرنے کی دیر ہے کہ رزق اور دولت آپ کے گھر پر دستک دے گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد غیب سے مدد آتی ہے، پہاڑ برابر مشکل کیوں نہ ہو ختم ہو جاتی ہے، بس مانگنے کا طریقہ ہو، سلیقہ ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہو یا قرض کی رقم لینی ہو تو لوگوں کے سامنے روتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، واسطے دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ دیکھا ہے کہ رب کے سامنے روئے ہو، سسک سسک کر تڑپ کر دعا مانگی ہو؟ جو بندہ دعا کرتا ہے
رو کر دعا کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو کیسے خالی ہاتھ موڑوں۔ سارا کھیل یقین کا ہے۔ جو دل اور یقین سے وظائف نہیں پڑھتا تو وہ ان وظائف سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یقین کے ساتھ اللہ ہے اور شک کے ساتھ شیطان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندوں کو مجھ پر یقین ہے کہ میں ان کو محروم نہیں رکھتا، تو تم یقین والوں میں سے ہو جاؤ اور سن لو کہ یقین ہی کامیابی ہے۔ تو تمام بہن بھائی اس ویڈیو کو بھی سماعت فرمائیں اور دل ہی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ایک بار ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر عافیتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ روزی کے اور آسانیوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں، آپ کے الفاظ میں طاقت ہو، سچائی اور خلوص ہو، دل کی حاجتیں پوری ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہو، تو آپ نے درود پاک کو روزانہ اور باکثرت پڑھنا ہے۔ ان وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک کے 4 ناموں کا وظیفہ۔ اللہ پاک کی غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساتھ اسم اعظم کا عمل کر لیں۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اللہ پاک کی غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں اور تمام نحوستوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کی خدمت میں ہر نماز کے بعد کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ لوگ چند منٹ نکال لیں اور یہ مجرب عمل یا رحمان، یا رحیم، یا فتاح اور یا وہاب اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کی برکت سے گھر کی تمام پریشانیاں، بیماریاں اور تمام نحوستیں گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر چلی جائیں گی۔ آپ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں گے، کامیابی اور رزق آپ کے پیچھے ہوگا۔ تو یہ اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ جو بندہ اس وظیفے کو صبح ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کی برکت وہ اپنے گھر کی تمام حاجتیں پوری کر لیتا ہے۔ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے، جو بندہ اس وظیفے کو پڑھے گا اللہ پاک پریشانیوں کو اس سے دور فرما دے گا۔ اگر دنیا جہاں کی کامیابی چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں دولت وافر مقدار میں چاہتے ہو تو یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات میں غیب سے آسانیاں ہوں گی، کیونکہ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس بندے نے بھی اس عمل کو صرف ایک بار اپنی زندگی میں پڑھ لیا تو اللہ پاک اس کے لیے ایسی جگہوں سے آسانیاں فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنا بہت آسان ہے کیونکہ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے میں اور زبان میں بہت ہلکے ہیں، لیکن ان پر جو انعامات ملتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ صرف چند بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح آپ کے پریشان کن حالات کو خوشحالیوں میں تبدیل فرماتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ بالآخر تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہر قسم کی مشکل اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو بندہ یہ چاہے کہ اس کو ہر کام میں کامیابی ہو، رزق اور فتح یابی کا سلسلہ اس کے پیچھے چلے، وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے، رزق اور فتح یابی کا سلسلہ اس کے پیچھے چلے، وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے، حاسد کے حسد اور شر سے محفوظ رہے، اللہ پاک اس کا غیبی وسیلہ بنا دے۔ جو بندہ یہ چاہیے کہ اس کو ہر دعا پوری ہو، ہدایت نصیب ہو، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اس کی حاجتیں پوری ہوں، اللہ کی طرف سے اس کو مدد اور فتح نصیب ہو، دل اور روح پاکیزہ ہو اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے۔
تو آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ان کے حوالے سے مکمل طریقہ آگے بیان کروں گی، تو توجہ سے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمانا ہے اور ان وظائف کو دل سے پڑھنا ہے، اور تمام بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک سب کی تکلیفیں دور فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو۔ ملائکہ کا استغفار اس کے لیے ہے، یہ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز پڑھنے سے 10 عمدہ باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دنیا اور آخرت میں عزت اور آبرو حاصل ہوتی ہے، بدن تمام بیماریوں سے نجات پاتا ہے، پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا دعا کے قبول ہونے کی چابی کی مانند ہے۔ نماز قبر کی تاریکی میں تنہائی کی ساتھی ہوتی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیتی ہے۔ حوروں کے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں کھانے کو ملیں گی اور جہنم کی آفتوں سے نمازی محفوظ رہے گا۔ نمازی سے روز محشر اللہ پاک راضی ہوگا۔ نمازی کو جنت کی دل پسند نعمتوں کے علاوہ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، اور نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ نماز کی برکت سے ذخیرہ اور چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو دست غیب کا ایک ایسا عمل بتاتے ہیں کہ کوئی شخص مفلس اور لاچار ہو، ذریعہ معاش کوئی نہ ہو، دل میں کوئی بڑا مقصد ہو، اس وقت یہ عمل کرے، اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ جس مشکل پریشانی کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کامیابی اور رزق آپ کے پیچھے ہوگا، لیکن یقین کامل سے پڑھنا ہے، اور 5 وقت نماز اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے وہی پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ پاک اور صاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو پاک اور صاف نہ ہو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کامل ایمان یقین نہیں ہوتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خاص عمل کامل یقین سے کرنے کی دیر ہے کہ رزق اور دولت آپ کے گھر پر دستک دے گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد غیب سے مدد آتی ہے۔ پہاڑ برابر مشکل کیوں نہ ہو ختم ہو جاتی ہے، بس مانگنے کا طریقہ ہو، سلیقہ ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہو یا قرض کی رقم لینی ہو تو لوگوں کے سامنے روتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، واسطے دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ دیکھا ہے کہ رب کے سامنے روئے ہو، سسک سسک کر تڑپ کر دعا مانگی ہو؟ جو بندہ دعا کرتا ہے، رو کر دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو کیسے خالی ہاتھ موڑوں۔ سارا کھیل یقین کا ہے۔ جو دل اور یقین سے وظائف نہیں پڑھتا تو وہ ان وظائف سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یقین کے ساتھ اللہ ہے اور شک کے ساتھ شیطان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندوں کو مجھ پر یقین ہے کہ میں ان کو محروم نہیں رکھتا، تو تم یقین والوں میں سے ہو جاؤ اور سن لو کہ یقین ہی کامیابی ہے۔ تو تمام بہن بھائی اس ویڈیو کو بھی سماعت فرمائیں اور دل ہی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ایک بار ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر عافیتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ روزی کے اور آسانیوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں، آپ کے الفاظ میں طاقت ہو، سچائی اور خلوص ہو، دل کی حاجتیں پوری ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہو، تو آپ نے درود پاک کو روزانہ اور باکثرت پڑھنا ہے۔ ان وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔